ہم میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے۔ کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ درست کا پتہ ہوتا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ متحدہ قومی موومنٹ متحرک ہے، لیکن فی الحال اس کی توجہ کراچی کے ابلتے ہوئے مسائل کی جانب نہیں ہے، اس عباسی شہید اسپتال کی جانب نہیں ہے جس کی شناخت MQM ہے اور جس کی تباہی کی، بربریت کی اور جس کی دردناک صورتحال کی تصویر کل ہم نے آپ کو دکھائی۔ کراچی کا یہ سب سے کلیدی اسپتال جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے، وہ تباہی کی اور ٹوٹ پھوٹ کی اور مکمل بربادی کی ایک تصویر بن چکا ہے۔ لیکن نہ ہی MQM کو اس وقت شدید احتجاج کی ضرورت ہے کراچی کے ان مسائل کے حوالے سے جس کا سامنا کراچی والے کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوں، اجڑے ہوئے باغ ہو یا وہ ترقیاتی منصوبے ہوں جو کہ خود متحدہ قومی موومنٹ کے سابقہ بلدیاتی حکومت کے دور میں تیار ہوئے تھے۔ فی الحال MQM کا فوکس ہے جناب الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ، یا یہ کہ برطانوی حکومت کا برطانوی عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں جناب الطاف حسین کا برطانوی پاسپورٹ واپس مل جانا۔ آج MQM نے بتایا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے میڈیا بلیک آؤٹ کے خلاف MQM کی جانب سے کل سے کراچی میں علامتی بھوک ہڑتال کی جائے گی اور یہ روزانہ ہوا کرے گی۔ 22 فروری سے روزانہ صبح 11 بجے سے نصف شب تک علامتی بھوک ہڑتال MQM کرے گی اور اس کے لیے کراچی کے پریس کلب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ کل MQM نے کراچی کے عوام سے کہا تھا کہ وہ آئندہ 15 روز اہم ہیں اور اس کے لیے شہری کھانے پینے کی اشیاء اور دواؤں کا ذخیرہ کر لیں۔ پرسوں برطانیہ میں الطاف حسین کو پاکستانی پاسپورٹ ملنے کی خوشی میں MQM کے مرکز 90 پر جشن منایا گیا تھا، اور منگل کو لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے MQM کی جانب سے پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جو میڈیا بلیک آؤٹ ہے جناب الطاف حسین کا، اس کے حوالے سے مظاہرہ ہوا تھا۔ یہ پچھلے 3-4 دن کی MQM کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہے الطاف حسین صاحب کی لندن میں پیشی سے استثناء پر 14 فروری کو عزیز آباد میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھی اور کئی بار اس حوالے سے جشن بھی منائے گئے ہیں اور بھنگڑے بھی ڈالے گئے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی نئی سیاسی پوزیشن، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈیپٹی کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ کل سے جو مسلسل یہ بھوک ہڑتال اب MQM کرے گی پورے دن کی، دن 11 بجے سے نصف شب تک، اس کا مقصد کیا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کو باور کرانا یا اس کے سامنے احتجاج کرنا کہ وہ جناب الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ ختم کرے؟ کیونکہ اب اختیار تو صرف یہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے اور تمام مظاہرے یا جو بھی آپ احتجاج کر رہے ہیں اس کا مقصد تو صرف لاہور ہائی کورٹ ہی ہے نا؟ ہاں، بنیادی طور پر تو دیکھیں، یہ چونکہ عدالت کا فیصلہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، تو ہم لاہور ہائی کورٹ ہی سے ہی اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ مقدمات کی ابھی شروعات نہیں ہوئی ہے، صرف اس فریق کو سنا گیا جس نے پٹیشن دی ہے، اور ہماری طرف سے ابھی کوئی ہمارے موقف کو لیا نہیں گیا، اور ہر پیشی پہ اگلی پیشی تک پھر اس پابندی کو بڑھا دیا جاتا ہے اور ہر پیشی پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے،
اور جو کورس میں صورتحال ہوتی ہے کہ اگر آئینی معاملہ ہے تو جیسے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن چلتی ہے اس میں اصولاً اس قدر تیزی کے ساتھ یہ مقدمات کی سماعت ہونی چاہیے, روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت اصولاً ہونی چاہیے, جیسا کہ کوئی بھی آئینی نقطہ ہے. یہ خود عدالت نے اس آئینی نقطے کو کھڑا کیا. ڈاکٹر صاحب یہ احتجاج جو ہے ایم کیو ایم کا یہ لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ہے. لاہور ہائی کورٹ جو پوزیشن رکھتی ہے یا سماعت میں جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف یہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں, عوام کی رائے کو ہم ہائی کورٹ تک بھی پہنچا رہے ہیں, ہم عوام کے جذبات کو ہائی کورٹ تک پہنچا رہے ہیں. جو ہمارے یہاں بہترین دماغ ہیں, آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں, جو قانون سازی کر چکے ہیں, جو قانون سازی کر رہے ہیں, ہمارے منتخب نمائندے ہیں جتنا آئین اور قانون کو وہ بھی جانتے ہیں, تو یہ ساری صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے. اب اسے آپ احتجاج کا نام دینا چاہیں آپ احتجاج کا نام دے دیں. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ 6 ماہ سے قائد تحریک الطاف بھائی کی اظہار رائے کی آزادی پر پابندی ہے. عدالتیں ریلیف دیتی ہیں جب حکومت کوئی پابندی لگاتی ہے. یہاں اگر عدالت ہی پابندی لگانے لگے گی, جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو, جب تک کوئی مقدمہ اس بنیاد پہ نہ چلے جس بنیاد پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے, اگر یہ اس کا فیصلہ اس اسٹریٹ پاور کے ذریعے ہو جائے, کیونکہ یہ تو آپ نے بہرحال عدالت میں لڑنا ہے, عدالت میں اس کا فیصلہ ہونا ہے, اور تمام سیاسی جماعتیں, یہ تمام ایسے گروہ جن کے پاس عوامی طاقت ہو سکتی ہے, وہ اپنے تمام عدالتی معاملوں کو اسٹریٹ پہ بھی لے آئیں, سڑکوں پہ بھی لے آئیں, جلسے جلوس بھی نکالنا شروع کر دیں, تو پھر وہ عدالتی جنگ کا کیا ہوگا؟ عدالتی جنگ سے تو نہ عدالت اپنا کام چھوڑ رہی ہے, نہ جو فریق اول ہے جس نے یہ پٹیشنیں کی ہیں, ایک خاص مقصد کے تحت یہ پٹیشنیں ہوئی ہیں. سندھ میں کوئی ایک پٹیشن ایسی نہیں ہوئی, پنجاب میں ہوئی, کے پی کے میں نہیں ہوئی, بلوچستان میں نہیں ہوئی. ہاں, کیسز پورے ملک میں جہاں جہاں تھانوں پہ بس چلا وہاں مقدمات بھی بنے, لیکن ان مقدمات میں جہاں ان ایبسنشیا ان کو سزا دینی تھی, کوئی فیصلہ دینا تھا, تو گلگت بلتستان نے پہلی پوزیشن حاصل کی, اس نے یہ بھی کر کے دکھایا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں بڑے چوٹی کے رہنماؤں نے, جماعتوں کے قائدین نے الطاف بھائی سے زیادہ سخت زبان استعمال کی اور اس طرح کی باتیں کی ہیں. اس کے کچھ آپ کو سوشل میڈیا پہ اور کچھ مختلف ٹیلی ویژن اینکرز کے پروگرام کے انٹرویوز آپ ان کو سمجھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ اگر الطاف بھائی کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے تو کیوں نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو اب تک اس طرح باتیں کی گئی ہیں پاکستان کی کسی بھی ریاستی ادارے کے بارے میں. یہ بات آپ کی یہ سمجھ میں آ گئی. یہ فرمائیے گا کہ آپ خود یہ فرمائیے کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ جناب الطاف حسین کی تقاریر جس طرح سے ہیں, میڈیا کو آزادی ہو کہ وہ اس کو نشر کرے. مثال کے طور پہ پرسوں جب جشن کے بعد جناب الطاف حسین خطاب کر رہے تھے, آپ بھی موجود ہوں گے, اور اس کی اب پوری وائرل ہوئی ہے, وہ ویڈیو سامنے ہے, خواتین سامنے بیٹھی ہیں. الطاف حسین صاحب جس موضوع پہ جس انداز سے گفتگو کر رہے تھے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی ہونی چاہیے, وہ میڈیا پہ نشر ہونا چاہیے, وہ بیان جو کل پرسوں وہ خواتین کی موجودگی میں کر رہے تھے, اور جس عمل کی اور جس طرح سے جس کی جتنی وہ گرافک ڈیٹیل پیش کر رہے تھے, آپ فرمائیے گا کہ یہ ٹیلی ویژن پہ آنا چاہیے, میڈیا کو یہ میڈیا بلیک آؤٹ کی زد میں نہیں ہونی چاہیے؟ کامران بھائی, بڑا آسان علاج ہے. اگر یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ اتنی قابل گرفت ہیں یا آپ کے خیال میں مناسب نہیں ہے, تو میں تو اس کا سیدھا سا حل دیتا ہوں کہ آپ کے خیال میں مناسب تھی فاروق بھائی, آپ کے خیال میں مناسب گفتگو تھی؟ دیکھیں, میں ایک فریق ہوں, میں قائد تحریک الطاف بھائی کا ایک کارکن ہوں, اس سیاق و سباق کو جانتا ہوں. جو کچھ بھی ہمارے کارکنوں کے ساتھ گزشتہ ایم کیو کے قیام سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا, ہمیں کتنا انصاف ملا ہے اور کیا صورتحال ہے. ایک احساس محرومی ہے جو احساس بیگانی ہے, لیکن اس گفتگو کا آپ جو فرما رہے ہیں, جو بھی ایم کیو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس گفتگو کا, کیونکہ یہ میڈیا کی پابندی ہے, لیکن اگر آپ اصرار کریں گے تو میں وہ پورا پلے آؤٹ کر سکتا ہوں. اس وقت لوگوں کے سامنے موجود ہے, اس کا لنک لوگوں کے سامنے موجود ہے. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ آپ کے خیال میں وہ مناسب گفتگو تھی خواتین کی موجودگی میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے. نہیں, میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں نا
کہ الطاف بھائی نے جو بھی گفتگو کی آپ کے خیال میں نامناسب ہے، تو آپ کی بات لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میرا تو آپ چھوڑ دیجئے، میں آپ کو حل بتاتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نامناسب ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیمرا نے اپریل میں یہ نوٹیفیکیشن نکالا سیکشن 27 کے تحت کہ ڈیلے میکینزم کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی بھی بات کو آپ ریلے کریں. یہ ذمہ داری میڈیا تھوڑی سی اپنے سر لے لے، کورٹ میں جا کے کہتے، پرویز رشید سے پوچھ لیجئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم الطاف بھائی یہ کسی بھی رہنما کی کسی طرح کی گفتگو کا بلیک آؤٹ نہیں چاہتے، نہ تصویر کا بلیک آؤٹ چاہتے ہیں، نہ ان کے کسی بیان کا پرنٹ میڈیا میں بلیک آؤٹ چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے حکومت کی پالیسی نہیں ہے، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. وہ کسی بھی 2-4 جملوں کی وجہ سے آپ پورا بلیک آؤٹ کرتے ہیں. تو کیا سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی، ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہے کہ ان جملوں کو کیسے روکنا ہے، کب روکنا ہے، اتنی سمجھ کے لوگ اگر میڈیا دکھا دے. آپ نے ابھی بھی کہا فاروق بھائی، آپ نے ابھی بھی کہا، ایک کارکن کی حیثیت سے بھی آپ نے نہیں کہا کہ ان کی گفتگو مناسب تھی خواتین کی موجودگی میں. جو انہوں نے گفتگو کی ہے کل 4.5 منٹ کی وہ گفتگو ہے. آپ ایک بار صرف کہہ دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک معمول کی گفتگو تھی، خواتین کی موجودگی میں اس قسم کی بات چیت ہونی چاہیے، ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے. صرف ایک بار کہہ دیں، آپ صرف یہ کہہ دیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کامران خان، میں ایمانداری سے ایک بات بتاؤں کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، میں نے وہ گفتگو ایمانداری کی باتیں نہیں سنی ہے. میں سن لوں گا آپ کے کہنے سے اور کسی اور پروگرام میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا کہ مناسب تھی نہیں تھی. لیکن الطاف بھائی کی ایک بات پر تو الطاف بھائی کی داد دینا کہ انہوں نے بھی کبھی فرط جذبات میں یا تقریر کے بہاؤ میں کبھی اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد یا اگلے 1-2 روز میں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے ریئلائز کیا ہے مجھے یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، آئندہ میں اعتراض کروں گا، میں خیال رکھوں گا کہ ایسی گفتگو نہ کروں. تو الطاف بھائی تو وہ واحد لیڈر ہے جو یہ بھی کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ جو سکے کے دونوں رخ دیکھیں، ہم اصل میں ایک رخ کو دیکھ کے پھر اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ جب الطاف بھائی کی بہت شکریہ.